بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک فہیم اور حاضر ہوں اپنے چینل بیسک لیگل نالج میں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مقتنامہ پاور آف اٹارنی کیا ہوتا ہے اور مقتنامے کی کیا قانونی حیثیت ہے اور مقتنامے کی کتنی اقسام ہیں۔ مقتنامے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی طرف سے کسی کو مختار مقرر کر دے کہ میری غیر موجودگی میں میری طرف سے فلاں شخص جس کو میں مقتنامہ دے رہا ہوں وہ یہ کام جو اس مقتنامے میں لکھے ہوں گے کر سکتا ہے۔ مقتنامے کی دو عام قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مقتنامہ خاص، نمبر 2 مقتنامہ عام۔ مقتنامہ خاص جیسے کہ لفظی معنی سے آیا ہے کہ کسی خاص مقصد کے لیے مقتنامہ دینا۔ بعض اوقات کوئی شخص عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا تو وہ اپنی طرف سے کسی کو مقرر کر دیتا ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہو کر اس کی طرف سے عدالت میں حاضری لگائے یا کسی دستاویز پر دستخط کرے یا بیان دے وغیرہ وغیرہ۔ اس بابت جو مقتنامہ دیا جاتا ہے اسے مقتنامہ خاص کہا جاتا ہے۔ اور مقتنامہ عام وہ مقتنامہ ہوتا ہے جب کوئی شخص اپنی کسی اموویبل پراپرٹی غیر منقول جائیداد یعنی پلاٹ، مکان، گھر، اراضی کے بارے میں کسی شخص کو مقتنامہ دے دیتا ہے۔ یہ مقتنامہ عام طور پر رجسٹرار کے سامنے پیش ہو کر رجسٹری کی صورت میں درج کیا جاتا ہے، جس کے بعد اس کی منسوخی کا اپنا طریقہ کار ہے، اور ایک دفعہ مقتنامہ دے دیا جائے تو مقتنامہ بعد میں کینسل بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں ابھی ایک پریکٹس، ایک روایت چل پڑی ہے کہ جب کوئی شخص کوئی پراپرٹی خریدتا ہے تو اس کی وہ مقتنامہ عام لے لیتا ہے۔ یاد رکھیں اگر یہ مقتنامہ دینے والا فوت ہو جاتا ہے تو یہ مقتنامہ عام جس پراپرٹی کے بارے میں ہوگا یہ آٹومیٹیکلی ہی ختم ہو جائے گا، یا جس شخص نے مقتنامہ لیا ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے تو تب بھی یہ مقتنامہ ختم ہو جائے گا۔ یہ مقتنامہ کسی بھی طور پر اس کی قانونی ورثاء پر تک ٹرانسفر نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھیں اگر آپ نے کوئی پراپرٹی خرید لی ہے اور اس کا مقتنامہ عام آپ کروا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ایک الگ سے اسٹامپ معاہدہ بے کا بھی ضرور کریں اور اس میں لکھیں کہ اس پراپرٹی کی بابت ساری ادائیگی جو رقم بنتی ہے دے دی گئی ہے اور اس کا قبضہ بھی حوالہ کر دیا گیا ہے، اور چونکہ ابھی ٹرانسفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں نے جس سے خریدی ہے یا جو فروخت کرا ہے وہ لکھیں کہ میں اسے مقتنامہ عام دے رہا ہوں، جب یہ چاہے یہ اپنے نام پر یا کسی کے نام پر ٹرانسفر بھی کر سکتا ہے، اور میں اسے انتقال دینے کا بھی پابند ہوں گا۔ اگر یہ شخص جس نے مقتنامہ دیا ہے بعد میں اس کی نیت میں کوئی فتور بھی آ جاتا ہے تو آپ عدالت کے ذریعے بھی ڈگری لے کر اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اور اگر صرف مقتنامہ عام ہوا ہے اور وہ شخص وہ کینسل کرا دیتا ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا، یا آپ نے مقتنامہ لے لیا ہے اور کافی ٹائم گزر گیا ہے اور جب آپ جاتے ہیں دوبارہ رجسٹری کرانے کے لیے تو پتہ چلتا ہے کہ جس نے مقتنامہ دیا تھا وہ تو فوت ہو چکا ہے، اور اس کے لیگل ہیئرز پھر مقتنامہ دینا یا جائے تو رجسٹری دینے سے انکار ہی ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں بہت زیادہ مسائل بن جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں جب بھی آپ مقتنامہ کرانا چاہیں تو اس کے ساتھ الگ سے معاہدہ بے کا اسٹامپ بھی کر لیں جس میں سب کچھ واضح طور پر لکھا جانا چاہیے۔ تو یہی مقتنامے کی دو قسمیں ہیں۔ تو مقتنامہ جو شخص جب چاہے کینسل کروا سکتا ہے، مقتنامے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی۔ عام طور پر قانون میں مقتنامے کا مطلب یہی ہے کہ کوئی شخص اپنی طرف سے کسی کو مقرر کر دیتا ہے کہ وہ
اس کی غیر موجودگی میں فلاں کام کریں، اور اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ شخص مختار نامے کے ذریعے مالک بن گیا ہے۔ تو مختار نامہ کی یہی دو قسمیں ہیں، اور اسی کی بنیاد پر یہ مختار نامہ دیا جاتا ہے۔ اور مختار نامہ آپ رجسٹرار کے ساتھ رجسٹر بھی کروا سکتے ہیں اور سادہ اسٹامپ پر بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ رجسٹرار کے سامنے کر لیتے ہیں اس کی بہت زیادہ قانونی اہمیت ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی جب بھی مختار دینے والا چاہے تو اس مختار نامے کو کینسل کر سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔